أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ معزز حاضرین و سامعین، ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر بہت سارے مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہودیت بھی ملے گی، عیسائیت بھی ملے گی، ہندو مت بھی ملے گا، ایسے بہت سارے مذاہب اور ادیان آپ کو ملتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس سب سے محبوب دین، پسندیدہ دین، اللہ کے پاس منظور اور مقبول دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی کے پاس دین صرف اسلام ہے، دین بس اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے جو اللہ کو منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے ادیان و مذاہب کو فالو کرنے والوں کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور دین کو فالو کرے گا، اسے ہرگز ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کل قیامت کے دن آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہی کہ یہ دین اسلام اللہ کا محبوب دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، خاص طور پر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ دین اسلام کی پیداوار بس ابھی 1400 سال کی ہے، یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت دین اسلام کا آغاز ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا علم ناقص ہے، اس کا تصور ادھورا تصور ہے۔ یہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوا 1400 سال پہلے کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانی وجود کی تاریخ پرانی ہے، جتنا انسان پرانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جب جتنے پرانے آدم ہیں اتنا ہی پرانا یہ دین اسلام ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پہلے آیا دین نہیں، یہ دین شروع سے رہا ہے، ازل سے رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ
ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھو ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تھے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ کسے وصیت کی؟ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت فرمائی، کہا یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تو اے ہمارے بچوں تم اس دین اسلام پر ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا کہ تمہاری موت بھی آئے تو اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا تقریباً، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اپنے بچوں کو اسلام پر رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اسلام کوئی نیا مذہب نہیں، نیا دین نہیں، بہت پرانا ہے۔ جتنی قدیم انسانی تاریخ ہے اتنا قدیم یہ اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں نہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ صرف اور صرف سچے مسلمان تھے، اسلام کو فالو کرنے والے تھے۔ تو میرے بھائی اگر ہم میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام ابھی 1400 سال پہلے آیا تو اس خیال کو بھول جائیے، یہ ادھورا تصور ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی وجود کی تاریخ پرانی اور قدیم ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ میرے بھائیوں کہ یہ دین اسلام جو ہمارے حصے میں آیا ہے، یہ دین اسلام جس کی دولت سے اللہ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، یہ دین اسلام یاد رکھیے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے دین اسلام۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا عروج ہو کے زوال، ہماری ترقی ہو کے تنزلی، اور جو کچھ بھی ہو ہمارا، ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں۔ کس سے؟ دین اسلام سے وابستگی اور عدم وابستگی سے، کہ ہماری کوئی بھی چیز ہو، چاہے عروج ہو، زوال ہو، ترقی ہو، تنزلی ہو، کچھ بھی ہو، ساری چیزوں کا انحصار اسی اسلام پر ہے۔ میرے بھائی سلف صالحین جب تک اسلام پر عمل پیرا رہے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، پریکٹیکل مسلمان رہے سلف صالحین، تو اس اسلام نے انہیں عزت بخشی، انہیں وقار بخشا، ان کا نام روشن کیا، ان کا چرچا ہوا، ان کا نام بلند ہوا، وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہوئے، اور انہوں نے اسلام کو گلے سے لگایا، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اس لیے وہ ڈنکے کی چوٹ جہاں بھی گئے کامیاب نکلے۔ اور اس موقع پر ہمیشہ
ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف گئے اور راستے میں ندی پڑی، اپنے جوتے کو اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ کر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین، اگر اس حالت میں یہ شہر والے بستی والے آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کا روب و دبدبہ کم ہو جائے گا، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے نا، لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ، اللہ کی قسم اے ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے کہا ہے یہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ سزا قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت بن جاتی، سبق بن جاتی۔ اور آگے آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا اے ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم، اے ابو عبیدہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تو ذلیل تھے، ہم تو رسوا تھے، ہمارا کوئی وزن نہیں تھا، ہمارا کوئی وقار نہیں تھا، سماج و معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے ارے ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ اپنی پیدا ہونے والی معصوم بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ہم اس قدر گرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس اسلام بھیجا، ہم نے اسلام ایکسپٹ کیا، قبول کیا، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اے ابو عبیدہ سنو، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے سلف تھے، سلف صالحین تھے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، پریکٹیکل مسلمان بن کر زندگی گزارے، انہیں وقار ملا، عزت ملی، سربلندی ملی، سب کچھ ان کا رہا، جہاں گئے ان کا نام رہا۔ لیکن اس کے بالمقابل جب ایک مسلمان پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتا ہے، آج موجودہ دور کے مسلمانوں کو لے لیجئے، آج موجودہ دور کے مسلمانوں کو لے لیجئے، یہ موجودہ دور کے مسلمان پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے، کیسے رسوا کرتا ہے، کیسا ان کا وقار مجروح ہو کر رہ جاتا ہے، ان کا وزن کیسے بے وزن ہو جاتا ہے، کس طرح ان کی حیثیت سماج و معاشرے میں گھٹیا سے گھٹیا ہو جاتی ہے، یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، یہ دین اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور سر بلند ہو کر رہے گا، لیکن مسلمانوں کی اپنی یہ کمزوریاں ہیں، غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں کہ اسلام پر وہ عمل پیرا نہیں جس کی وجہ سے آج وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اسی اسلام کے حوالے سے ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو ذرا سا سمجھیں، ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں، آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، ہمارے جو معصوم ننھے بچے ہیں، وہ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ خود اپنے آپ کو سنبھالو تاکہ ہماری نسلیں بھی اسلامی تعلیمات پر جم جائیں، ڈٹ جائیں اور اسلام پر عمل کرنے والی، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ اس طرح کا کردار ہمیں اور آپ کو نبھانا پڑے گا، اس طرح کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسلام سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ اسلام کا مستقبل کیسا ہوگا۔ دو طرح کی حدیثیں ہمیں
ہمیں ملتی ہیں. دو طرح کی حدیثیں، دو طرح کی پیشن گوئیاں ہمیں نظر آتی ہیں احادیث میں، احادیث کے ذخیرے میں. ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام بلند ہوگا. یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے سنی ہے بارہا وہ حدیث. آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا مکان ہو کے پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پہنچ جائے. اس روئے زمین پر کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی شہر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے. ہر گھر میں یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا. اور میرے بھائی آج دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں. ہماری سستی کے باوجود، ہماری سستی کے باوجود، ہماری غفلت کے باوجود، ہماری کوتاہی کے باوجود، ہمارا اسلام پر عمل نہ کرنے کے باوجود ہم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر پورے زور و شور کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. کل تک جو اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں تھے آج وہ اسلام کے علم بردار بن گئے. کل جو اسلام کے دشمن تھے آج وہ اسلام کو جاننے لگے، ماننے لگے. میرے بھائی سچ ہے یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو میرے بھائی یہ ایک مستقبل ہے اسلام کا جسے ہم روشن مستقبل کہہ سکتے ہیں. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائی آج بتائیے، آج پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نیوز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ اسلام کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور گھر گھر اسلام پہنچ رہا ہے. حالات ایسے بن جاتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ شر ہے ہمارے لیے، یہ بگاڑ ہے، فساد ہے، وہیں شر میں خیر نکلتا ہے اور لوگ مجبور ہوتے ہیں اسلام کو پڑھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے. یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی یہ ہماری سستی بھی ہے کہ ہم دین اسلام کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں. جیسا ہمیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے، اسلام سے متعلق جو بھی غلط فہمیاں اور کمزوریاں لوگوں کو نظر آتی ہیں اسے دور کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی، اگر اسلام کے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، سوالات سامنے آ رہے ہیں تو کون اس کا حل پیش کرے گا؟ دنیا والوں کو یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم غلط فہمیوں کو دور کریں، ورنہ میرے بھائی اسلام تو آگے بڑھے گا ہی بڑھے گا. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گا، یہ بڑھتا گیا ہے، بڑھتا جائے گا.
ہم رہیں نہ رہیں، ہم کام کریں نہ کریں، اسلام کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہاں مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، مسلمان رسوا ہو سکتا ہے، مسلمان مجبور کمزور ہو سکتا ہے اپنی عملی کوتاہی کی بنیاد پر، لیکن اسلام کمزور نہیں، اسلام کمزور نہیں، اسلام آگے بڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ ایک دوسری پیشن گوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ پیشن گوئی کا تعلق روشن مستقبل سے نہیں۔ پیشن گوئی ایسی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، اسلام کو بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے، چونکہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہوگی، دنیا ختم ہونے والی ہوگی، دنیا فنا ہونے والی ہوگی، دنیا کی عمر ختم ہونے والی ہوگی، دنیا کی زندگی کی شام ہو رہی ہوگی، ایسا دور چل رہا ہوگا، دنیا اپنے ختم ہونے کے قریب ہوگی۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ اس روئے زمین سے اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، اسلامی تعلیمات اس روئے زمین سے مٹا دی جائیں گی یا مٹ جائیں گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یدرس الاسلام یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح کپڑوں کے نقش و نگار مٹتے ہیں، کپڑوں پہ جو بناوٹیں ہوتی ہیں، پھول پتیاں ہوتی ہیں، نقش و نگار ہوا کرتے ہیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کپڑوں کے نقش و نگار مٹتے ہیں، ایسے ہی اس روئے زمین سے اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے کہا حتی لا یدرا ما سیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان ایسا نہیں بچے گا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، عمرہ کس چیز کا نام ہے، حج کسے کہتے ہیں، صدقات و خیرات کسے کہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آج ہم جانتے ہیں نا نماز کیا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں نا روزہ کیا ہے، آج ہمیں پتا ہے عمرہ حج کسے کہتے ہیں، صدقات و خیرات زکات کسے کہتے ہیں، آج ہم جانتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ کوئی نماز جانے گا، نہ کوئی روزہ جانے گا، نہ کوئی دیگر دوسری اسلامی تعلیمات کو جانے گا، سب اس روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ بوڑھیاں ہوں گی، عمر رسیدہ لوگ رہیں گے، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، اپنے ماں باپ کو ہم نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھتے ہوئے پایا، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بوڑھے بوڑھیاں کہیں گے ہمارے باپ دادا بس یہی پڑھا کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں ان کے باپ دادا کو بھی نہیں پتا ہوگا نماز کیا، روزہ کیا، بس لا الہ الا اللہ ہم نے جانا تھا، پڑھتے ہوئے سنا تھا، ہم بھی بس وہی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے حذیفہ یہ بتاؤ جب یہ زمانہ آ جائے گا، اسلامی تعلیمات جب ختم ہو جائیں گی اور صرف لا الہ الا اللہ جاننے والے رہ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کلمہ اخلاص پڑھتے رہیں گے، تو کیا ان کا یہ کلمہ توحید کا پڑھنا، یہ کلمہ اخلاص کیا ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ کہا نعم، ہاں، یہ کلمہ جو اس وقت وہ لوگ پڑھیں گے تنجیہم من النار، یہ کلمے میں وہ طاقت ہے، اس کلمے میں وہ قوت ہے کہ یہ کلمہ توحید انہیں قیامت کے دن ضرور نار جہنم سے بچائے گا۔ میرے بھائی، یہ ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی، جس میں یہ پتہ ہمیں چلا کہ یہ اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، اسلام کو خطرات درپیش ہوں گے، مسائل کا سامنا ہوگا۔ میرے بھائی، وقت آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو، چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ۔ آپ چلو تو لوگ کہیں اسلام جا رہا ہے، آپ اٹھو آپ بیٹھو تو لوگ کہیں دیکھو اسلام کا پیکر ہے یہ۔ آپ کا ہر ہر عمل، آپ کا ہر ہر کردار، آپ کی ہر ہر چال جب دنیا والے دیکھیں تو کہیں یہ اسلام بول رہا ہے، یہ اسلام بول رہا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے رگ رگ میں، ہماری نس نس میں اسلامی تعلیمات کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی پڑنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دیتے ہوئے ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی اور صرف کلمہ توحید پڑھنے والے رہ جائیں گے، تو یہ سمجھیے کہ وہ زمانہ آئے گا تو آئے گا ہی، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی شروعات سمجھ لو ہو چکی ہے۔ اس دور کے آنے کی، وہ دور تو بعد میں آئے گا ہی آئے گا، آغاز ہو چکا ہے۔ کیسے ہو گیا آغاز؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہ اے لوگو عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے کالی رات میں کالی ٹکڑیوں کے برابر ہوں گے، یعنی فتنے ایسے آئیں گے، تمہیں فتنے اپنی زد میں ایسے لے لیں گے کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہے گا کہ تم فتنوں میں داخل ہو گئے ہو۔ اور آپ نے فرمایا آگے دور ایسا آئے گا، یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے۔ کیا یہ دور نہیں آ گیا؟ یہ دور نہیں آ گیا؟ معاف کیجئے، آج کی ہماری نوجوان نسل جو دین اسلام سے وابستہ نہیں، جو علماء سے جڑی ہوئی نہیں، آج کی نوجوان نسل جو صرف یونیورسٹیوں کالجوں پر بھروسہ کرتی ہے اور اپنے علم کے بارے میں سوچتی ہے کہ دنیا کا علم ہمیں حاصل ہو گیا، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے اسلام سمجھ لیں گے، اسلام پڑھ لیں گے۔ میرے بھائی، آج ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، معاف کیجئے، آج کی نوجوان نسل
جو توحید پرست بھی ہے، نبی کی محبت بھی رکھتی ہے، حدیثوں کا احترام بھی کرتی ہے، لیکن یہ نوجوان رات میں انٹرنیٹ پر پہنچا، رات میں توحید اس کے پاس ہے، اس کا ایمان اس کے پاس ہے، لیکن جب انٹرنیٹ پر بیٹھا، انٹرنیٹ پر گیا، غلط سائٹ پر چلا گیا، غلط جگہ پر چلا گیا، غلط افکار و نظریات پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے اس طرح وہ اپنے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر لیا کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان جاتا رہا، اس کی توحید جاتی رہی، نبی سے محبت جاتی رہی، حدیثوں سے محبت تھی رات تک، اب حدیثوں پہ اعتراض کرنے لگا، حدیثوں پہ سوال اٹھانے لگا۔ یہ فتنہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو اپنے چنگل میں لے چکا ہے۔ شام کو مومن ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے نوجوان کافر ہو رہا ہے، اسلام سے ہٹ رہا ہے، اسلام سے کٹ رہا ہے۔ یہ سمجھیے اس دور کا یہ آغاز ہو رہا ہے، یعنی ارتداد کی لہریں اٹھ رہی ہیں، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں۔ یہ نوجوان نسل صرف لڑکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری نوجوان لڑکیاں، معاف کیجئے نوجوان لڑکیاں جس کو ہم بڑے شوق سے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، ہماری یہ بچیاں، ہمارے یہ بچے، ہمارے نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے کالجز میں جا کر عشق و معاشقے اور محبت کے نام پر، محبت کے نام پر، یہ کیسی محبت ہے کہ محبت کے نام پر تم نے اپنے اسلام کا سودا کر لیا، اپنے مذہب کا سودا کر لیا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کی محبت رخصت ہو گئی، یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کی محبت کا بھی خیال نہیں رہا۔ ارے یہ کیسی محبت ہے تمہاری عشق و معاشقے کی کہ ماں کی محبت بھی رخصت، باپ کا بھی احترام نہیں۔ کیسی محبت ہے تمہاری اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو عقید توحید، ایمانی قوت و طاقت ان کے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے، یہ منظر ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا، ہر دن دیکھنا پڑے گا۔ اس شہر میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس گاؤں میں نیوز آپ کو آتی رہے گی کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی، یہ منظر آپ کو دیکھنے ملتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں بھی یہاں ہیں، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرو، اور کسی کے چنگل میں، پیار و محبت کے جال میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ یاد کرو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یاد کرو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں۔ ان کے شوہر مالک کہیں چلے گئے، انتقال ہو گیا، یہ خالی ہو گئی، شوہر کے بغیر رہ گئیں۔ ابو طلحہ انصاری جو ابھی کافر ہیں، مشرک ہیں، اسلام قبول نہیں کیے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ام سلیم کے پاس کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو قربان جائیے ایسی خواتین اسلام پر۔ پیغام بھیجا نکاح کا۔ ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ، تم جیسا انسان اگر کسی لڑکی کو، کسی خاتون کو رشتہ بھیجے، وہ لڑکی تمہارا رشتہ رد نہیں کر سکتی ہے۔ تمہارا اپنا ایک نام ہے، تمہارا ایک کام ہے، تمہاری ایک شہرت ہے، تمہارا ایک وقار ہے۔ ابو طلحہ، معاشرے کی کوئی لڑکی تمہارا رشتہ کینسل نہیں کرے گی، اور میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں کر رہی ہوں۔
کیوں میں یہ رشتہ ٹھکرا رہی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انا امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر، میں ایک مومنہ عورت ہوں، ایک ایمان والی عورت ہوں، اور تم ایک کافر مرد ہو، لہذا تم سے میرا رشتہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے ایمانی غیرت، اسے کہتے ہیں ایمانی حمیت، اسے کہتے ہیں ایمانی وقار، جو اللہ کی قسم نہ آج ہم میں باقی رہ گیا، نہ ہماری بیٹیوں میں باقی رہ گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ ہمارے ایمان کو مستحکم کرے، اللہ ہمارے ایمان کو قوت و توانائی عطا فرمائے۔ اللہ حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ہمارے ایمان کی حفاظت کر لینا، ہمارے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ میرے بھائیوں، یہ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا یہ پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام کا مستقبل ایک روشن بھی ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایک اسلام کا مستقبل تاریک بھی ہے، وہ آنے والا ہے لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ایسے فتنوں کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہمارا اپنا ہر عمل، ہر کردار ہمارا اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، تاکہ ہماری نسلیں بھی جب ہمیں دیکھیں اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ بھی اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں، اور ایسا بھی دور آئے، ہمارا اخلاق ایسا ہو جائے، ہمارا کردار ایسا ہو جائے، ہمارا اسلام پر عمل کرنا ایسا ہو جائے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ مشرک اور کافر بھی جب دیکھیں مسلمانوں کو تو خواہش کرنے لگیں، تمنا کرنے لگیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ اس وقت ہوگا جب، واللہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، پریکٹیکل مسلمان بنیں گے، اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان پریکٹیکل مسلمان بنے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، دین کی خدمت کے حوالے سے اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، دین حنیف، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا کر رکھنا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم ورب الحلیم۔